مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو مختص کیا ہے کہ ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالیں. یہ واجب ہے. اور یہاں رک کے یہ بات سمجھیے، من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتے. یہ رکن ہے. آج 36 قسم کے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں ہم، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر جتنے بھی خوبصورت دور گزرے ہیں سوائے زکوٰۃ کے لوگوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 میں خود شریک ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنا ریونیو چاہیے ہوتا ہے جنگ میں، لیکن سوائے زکوٰۃ کے کوئی چیزیں نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہ، ان سارے ادوار میں، یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز تک صرف زکوٰۃ دی جاتی تھی. اور حالت یہ تھی، اتنا مال تھا. لوگوں نے کہا کہ مال بہت ہے، کیا کریں؟ کہا فقیروں میں تقسیم کرو. کہتے ہیں فقیر تو بچے ہی کوئی نہیں، چلو مسکینوں کو دے دو نا. کہتے ہیں مسکین کو ہے ہی نہیں. چلو اعلان کرو جا کے کسی کا قرض ہے تو قرض ادا کر دو. اعلان ہوا لوگوں کے قرض ادا ہو. کہتے ہیں جی مال تو بیت المال میں اور بچ گیا. تو اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے، شادیاں کر دی گئی. مسلمان تاجروں کو قرض حسنہ دیا گیا، مال پھر بھی بچ گیا. کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو. عمر بن عبدالعزیز یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا اڑا گزرے، وہ اترے اور کچھ کھا کے آگے جائے. آج یہی کمزوری ہے کہ ہم مسلمان اس بات کو فوکس نہیں کرتے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، غنی لوگوں سے مال لے کر فقیروں تک پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. ان کو خوشیوں میں شریک کرنا، فقراء و مساکین کو خوشیاں بحال کرنا، ان کو معاشرے کے اندر رونق میں شامل کرنا بہت بڑی نیکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصاب بیان کیے. 7.5 تولے سونا ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس نقدی ہے، سال گزر گیا ہے، 2.5% زکوٰۃ ہو. اگر چاندی کے شوقین ہے، 52 تولے چاندی ہے تو سال کے بعد اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ کے پاس جانور آپ کو رکھنے کا شوق ہے، 30 گائے ہیں تو آپ کو 1 سال کا بچڑا اس میں زکوٰۃ دینا ہو. 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہو. شہد کا کاروبار کرتے ہیں، وہ فی کل 10 ازق زق، 10 مشکیزیں آپ نے شہد اکٹھا کیا تو 1 مشکیزہ آپ کو اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ دینی ہو. آپ کو خزانہ اور دفینہ مل گیا ہے، اور پھر رکاز الخمس تو 5واں حصہ آپ کو دینا ہے، وہ جتنا بھی مال ہے جو خزانہ آپ کو ملا ہے. لیکن یاد رہنا چاہیے یہ زکوٰۃ فقیروں کو دی جاتی ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسکینوں کو دی جاتی ہے جن کے پاس کچھ ہو لیکن ان کا گزارا نہ ہو. کسی کو مسلمان کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے، قرض اتارنے کے لیے دی جا سکتی ہے، کسی کی گردن آزاد کروانے کے لیے دی جا سکتی ہے. مسافر ہے، ارب پتی ہے، لیکن سب کچھ لٹ گیا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دی جا سکتی ہے. مجاہدین کے لیے جہاد میں جہاں بھی نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہے جس سے دین کو تقویت ہے، دین کو مضبوطی ملتی ہے، آپ ان 8 مدات میں زکوٰۃ دے سکتے. لیکن یہاں 3 باتیں یاد رکھیے جو بس اوقات یاد نہیں رہتی. اگر رمضان المبارک میں زکوٰۃ فرض ہوگی ہے، اب یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو رکھ کے بیٹھے رہو اور اگلے سال اس کو تقسیم کرو. اسی وقت اس سے فارغ ہو جاؤ. اگر آئندہ سال تقسیم کرنی ہے تو اگلے سال کی پہلے تقسیم کر لو نا، جیسے صحابہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایک مسکین اور کمزور آ گیا ہے، میں تو رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو میں رمضان سے پہلے اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ فرمایا دے دو. تو وقت سے پہلے زکوٰۃ دے دی، حساب اس وقت کر لیا. بلکہ روایت بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے 2 سال کی مسبق زکوٰۃ لے لی. جو 2 سال بعد دینی تھی وہ پہلے ان سے زکوٰۃ لے لی، ان ضرورت مند لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک تو یہ
اللہ کا مال ہے، جب فرض ہوگی ہے تو پھر وہ میرے پاس نہیں رہنا چاہیے، وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ زکوٰۃ کا حساب رمضان اور شوال کے مطابق کیجئے گا، جو ہجری سال ہے، اسلامی مہینے ہیں، کیونکہ اس سے 356 یا 355 یا 57 دن بنتے ہیں۔ اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے کریں گے تو 365 دن بنیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ 7 سے 8 دن کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور پتہ بھی نہیں رہتا یہ کیا ہوا، اور یہ جائز نہیں، گویا کہ وہ 6-7 دن کی زکوٰۃ آپ کے سر پہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃہ مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوق یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا کنزک انا مالک۔ جس کو اللہ نے مال دیا پھر زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ گنجا سانپ بن کے مسلط ہوگا، باچھوں سے پکڑے گا انسان کی قیامت کے دن، اور کہے گا میں وہ تیرا بینک بیلنس ہوں، میں مال ہوں جس کا تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے، تو قاری صہیب صاحب کے مختصر جو بیانات ہوتے ہیں یا تفصیل سے ہوتے ہیں ان کو مکمل سنا کریں، آپ کو دین کا واضح پتہ چل جائے گا اور ہر بات کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ قاری صاحب نے یہ زکوٰۃ کے متعلق بہت ہی اچھی تفصیل بتائی ہے، ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ بتا دیا ہے، ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے اور اس طریقے کے مطابق ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کو توجہ دلانی چاہیے، اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ دین کی تعلیم صحیح طریقے کے ساتھ حاصل کریں اور زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ چل سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ دنیا میں ہر کسی مسلمان کے پاس یہ ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔